بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا پالنہار ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادی کائنات، مرشد کائنات، محسن مخلوقات پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حصار، اس سے بڑا حصار کوئی نہیں ہے، یہ عمل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑا حصار کوئی نہیں ہے۔ اتنا مؤثر ترین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں، جادو جنات سے محفوظ رہیں، عبرتناک موت سے محفوظ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر پریشانی سے محفوظ رہیں، اگر آپ ہر طرح کے معاملات سے حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، امن میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل نبوی ضرور کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پر جو عمل کر لیتا ہے، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ سنت مبارکہ جو متروک ہو چکی ہو، لوگ اس کو بھول چکے ہوں، ترک کر چکے ہوں۔ ہمارا دن اٹھتے ہی موبائل اور سوتے وقت تک موبائل پر فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے گزر جاتا ہے، جو لا یعنی چیزیں ہیں۔ بہت قلیل لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن پریشانیاں بھی اسی وجہ سے بڑھتی ہیں، مصیبتیں بھی اسی وجہ سے بڑھتی ہیں، آفات و بلیات کا نزول بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر لوگ اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر بہت سارے مصیبتوں سے اور آفات و بلیات سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ پرسکون اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے، صحت مند زندگی کا راز ہے، تندرستی کا راز ہے، جادو جنات سے بچنے کا راز ہے، کالے علم سے، منتر اور ٹونوں سے بچنے کا راز ہے۔ آپ اپنی لائف کو کیئرفل بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اہل خانہ کی زندگی کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے بندو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سائنسی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، ظاہری اعتبار سے بھی دیکھ لیں، باطنی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، جہاں تولیں گے یہ عمل آپ کو وہاں پر پورا ملے گا۔ پیر میرے نے تحفہ کر لیا کابل تو کستوری، جد کھولا تے ہلے آمن جد تو لاؤ پوری۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مرشد کائنات ہے، یہ عمل ان کا عطا کیا ہوا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں عمل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تیاری بتا دوں کہ جب آپ نے سونا ہے نا، سونے کے 4 طریقے ہیں۔ بستر پر جا کے آپ سوتے ہیں تو اس کے طریقے کتنے ہیں؟ 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ کمر نیچے ہوتی ہے، سینہ اوپر ہوتا ہے، یہ کمر نیچے سینہ اوپر کی طرف، پہلا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اوندھا لیٹ جاتا ہے، الٹا جس کو کہتے ہیں، الٹا لیٹ جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان لیفٹ سائڈ پہ لیٹتا ہے، کھبی سائڈ پہ، بائیں طرف، بائیں ہاتھ، یعنی دل نیچے ہوتا ہے اور جسم اوپر ہوتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ انسان داہنی کروٹ لے کے سوتا ہے اور
سینہ جو ہوتا ہے وہ دل جو ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور سینہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور انسان دانی کروٹ لے کے سو جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، ان میں سے جو 3 صورتیں ہیں ان میں نقصان کے علاوہ کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ تینوں صورتوں میں نقصان ہے۔ پہلی صورت جو ہے وہ سارا زور جب بندہ سیدھا سوتا ہے، پیٹ اور سینہ اوپر کی طرف، کمر نیچے کی طرف، تو اس کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی کا درد جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور گردن کے پیچھے انجائنے کا درد جو ہے وہ ہوتا ہے، کمر کا درد۔ دوسری صورت اوندھا لیٹتا ہے۔ تو اس صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نقصان ہے وہ 1450 سال کم و بیش پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ اوندھا سونے سے آنتوں میں گانٹھ بھی، گرا بھی لگ جاتی ہے۔ تیسری صورت، انسان کا جسم اوپر اور دل نیچے ہو تو خون کی سپلائی رک جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح چوتھی جو صورت ہے، اللہ اکبر، یہ چوتھی صورت، یہ کروٹ داہنی طرف لے کے سونے والا طریقہ ہے۔ داہنی طرف کروٹ لی، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھا، پاؤں کو تھوڑا سا سمیٹا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے۔ نیند بہت گہری اور میٹھی آتی ہے، ڈرونے خواب نہیں آتے۔ دائیں کروٹ پر تھوڑی دیر بھی بندہ سو جائے تو اٹھنے کے بعد وہ فریش ہوتا ہے، تازہ دم اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن سونے سے پہلے جو معمول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بستر پر سونے سے پہلے دائیں ہاتھ کی پر 3 مرتبہ، یعنی دائیں ہاتھ لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے کل شریف پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورت اخلاص، 1 مرتبہ سورت فلق اور 1 مرتبہ سورت ناس۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ تینوں کل پڑھنے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے پورے بدن پر، سر پر، چہرے پر، کندھوں پر، سینے پر، پیٹ پر، پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جا سکتے ہیں آپ نے جسم پر پھیر لینے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جادو ٹونے سے حفاظت رہے گی، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، اور پھر آیت الکرسی کا اگر میٹھا بیچ میں ڈال لیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ اگر سورت ملک پڑھ لیں، تو کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نگہبان مقرر فرما دے گا۔ فرشتے نگہبان ہوں گے، پہرا لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کسی جادو جنات کی جرت اور شیاطین کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس سے قریب آ جائیں، اس کے پاس آ جائیں۔ تو اسی طرح سورت ملک کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اگر سونے سے پہلے استغفار کی تسبیح بھی کر لی جائے اور تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لی جائے تو اثرات 2 چند بڑھ جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے ایک اور طریقہ ہے، سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں۔ آج سارا دن میں نے کس کس کو دکھ دیا ہے، کون کون سا میں نے گناہ کیا ہے، کون کون سی میں نے خطا کی ہے، کس کس کے ساتھ میں نے لڑائی کی ہے، اور کون کون سا نیک عمل میں نے چھوڑا ہے اور کون کون سا نیک عمل میں نے کیا ہے۔ نیک عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی وہ اس کی معافی لے لے۔ احتساب یہی ہے کہ اس کی معافی، کیونکہ جو حقوق لی بات ہے، بہن کا حق کھا لیا، بھائی کا حق کھا لیا، دوست کا حق کھا لیا، پڑوسیوں کا حق کھا لیا، وہ تو وہی معاف کریں گے تو کوئی اللہ معاف کرے گا، ورنہ اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حقوق اللہ بھی نبھانے چاہیے، لیکن وہ بادشاہ ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے حقوق میں اگر کوئی کمی رہ گی تو وہ معاف فرما دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقوق اللہ کو چھوڑیں یا اس میں کوتاہی کریں، کوتاہی نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی رہ گئی، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس کے بندوں کے حقوق سلب کر لیے، غصب کر لیے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، کسی کی حق تلفی کی، تو کسی کو اذیت پہنچائی، دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی،
اللہ اکبر. تو سونے سے پہلے ان سے معافی لے لیں، اور اگر کسی سے آپ کا دل آزردہ ہے تو اس کو معاف کر دیں، یعنی معاف کروا بھی لیں، معاف کر بھی دیں، اور اپنا احتساب کریں. تو معاف کریں، لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں. اگر آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. تو سونے سے پہلے یہ عمل بھی کر لیں، لوگوں کو معاف کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ذہنی دباؤ سے محفوظ رہیں گے. ذہنی دباؤ نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، اونچ نیچ ہوگی، تو معاف نہ کیا نہ کروایا تو ذہنی دباؤ رہے گا، ذہنی تھکن، ڈپریشن رہے گی، ٹینشن رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ٹینشن اور ڈپریشن آپ سے دور فرما دے گا. اور اگر معاف کر دیں گے تو اپنی صحت کا فائدہ ہوگا، اپنی صحت کا فائدہ ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگی. سوتے وقت اپنا احتساب بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں کہ کون سے ایسے نیک اعمال ہیں جن کا مجھ سے جو نیک اعمال ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور اگر کوئی ناراضگی والا معاملہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں، اور اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی اللہ کے ہاں دعا بھی کریں، شکر بھی کریں. اللہ اکبر. اور پھر سو جائیں. اور سوتے وقت خراٹے اگر آتے ہیں تو بعض لوگ خراٹوں کو بہت برا سمجھتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو ہلکے ہلکے سے خراٹے بھی لیتے. لوگوں کو علم ہو جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آرام فرما رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھتے تو اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب سو کر اٹھیں تو اس سنت پر عمل بھی ضرور کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر، زندگی کے ہر وقت، ہر موقع، ہر مقام پر رہنمائی ہماری فرمائی ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ان سنتوں پر عمل کریں، زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں، تاکہ ہمیں زندگی میں بھی فائدہ ہو اور بعد از وفات بھی فائدہ ہو. حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ کی ایک بات آتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو فرمایا آپ وہی ہیں نا جن کا بڑا شہرہ ہے، بڑے مرید ہیں، بڑا علم ہے، بڑی حکمتیں ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، وہی جنید بغدادی ہیں؟ اور آپ نے فرمایا جی میں وہ جنید بغدادی ہوں، مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں. ساتھ مرید بھی ہیں. حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونے کے آداب آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سونے کے آداب آتے ہیں، ایسے سونا چاہیے، دانی کروٹ لینی چاہیے، ایسے لاتوں کو تھوڑا سا سمیٹنا چاہیے، اور رخسار کے نیچے ہاتھ رکھنا چاہیے. فرمایا بس یہی؟ جی یہی ہیں آداب، ہم نے تو یہی پڑھے ہیں اور یہی اپنے بزرگوں سے سنے. حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے سمجھا تھا آپ بہت بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل ہو اور بہت بڑے مدبر و دانا ہو، تو آپ کو سونے کے آداب آتے ہوں گے لیکن آپ کو تو نہیں آتے. فرمایا جناب آپ ارشاد فرما دیں. تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے. کسی کو تکلیف پہنچائیے تو اس سے معافی لے لیں، اور کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو رب تعالیٰ سے بھی معافیاں مانگو. اگر کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں غفلت رہ گی، سستی رہ گی، اور اسی طرح یہ ذہن میں کرو، سوچو کہ مجھ سے کوئی نجائز کام سرزد تو نہیں ہوا. اگر کوئی اچھے کام ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجانا. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، اور روزانہ اپنا محاسبہ کر کے اپنی کچہری لگانی چاہیے. بستر پر جا کے جب لیٹے تو کچہری لگائیں، لیکن سونے سے پہلے آپ نے یہ کام اپنا مکمل کر لینا ہے. تینوں کل پڑھنے ہیں، ایک مرتبہ 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورت ملک پڑھ لیں. انشاءاللہ ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوگی. جادو، جنات، کالا علم، شیاطین ان سے حفاظت میں رہیں گے، اور زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. فرشتے نگہبان مقرر ہو جائیں گے، آپ کے اوپر پہرا دیں گے. ساری رات آپ آرام کریں گے، فرشتے پہرا دیں گے. سونے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں آپ ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں کہ اس طریقے سے سونا ہے.
تو آپ کی رہنمائی کے لیے وہ پورا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس پیغام پر عمل ہو جائے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں کے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔